سامعین، رفیقان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فخر زمین و زمن، سرمائے علم و فن، امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ رفیقان گرامی، شعبان المعظم کا مہینہ اخیر عشرے میں داخل ہو چکا ہے، اور اس کے بعد رمضان ہے اور اس کی برکتیں ہیں، روزہ ہے، سحری ہے، افطار ہے، تراویح ہے، تلاوت کلام پاک ہے، ساری برکتوں کا سلسلہ بہت قریب آ رہا ہے۔ شعبان المعظم کا مہینہ پور بندر شہر کے لیے بزرگوں کی یاد کا خاص مہینہ ہے، پور بندر شہر کے لیے، کہ شعبان المعظم میں کبھی حضرت علی پیر بابا کا عرس، تو کبھی چنگی شاہ بابا کا عرس، تو حضرت محمد شاہ بخاری کا عرس۔ تو شعبان المعظم میں بزرگوں کی یاد پور بندر والوں کے لیے خاص طور پر ہوتی ہے، اور بزرگان دین جنہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دی، زندگی کا لمحہ لمحہ یاد الہی، یاد خدا میں گزارا ہے، ان کی زندگی ہمیں بھی یہی پیغام دیتی ہے کہ ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلتے ہوئے زندگی گزاریں۔ اسی لیے ان غلاموں کے طریقے کو نجات کا طریقہ بتایا گیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے سچے عاشقوں کے راستے کو جنت کا راستہ بتایا گیا ہے۔ اسی لیے فرمایا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ حضرت سیدنا بہلول دانا بھی آتا ہے، جو کوفہ میں پیدا ہوئے اور حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے خاص شاگردوں میں سے تھے، حضرت سیدنا موسیٰ کاظم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ ان کا مزار پاک مقبرہ جنید بغدادی میں، بغداد معلیٰ میں ہے، جہاں پر لکھا ہوا ہے وہب بن عمر، ان کا نام مبارک ہے۔ دیکھنے میں تو دیوانگی کا عالم تھا ان کا، اور یہ دیوانگی بھی ایک حکمت کے تحت آپ نے اپنائی تھی، مجذوبیت ایک حکمت کے تحت۔ جب حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیل میں ڈال دیا گیا
اور جو آپ کے قریبی لوگ تھے انہیں پکڑ پکڑ کر جو ہے یا تو قتل کیا جا رہا تھا یا پھر جو ہے جیل میں ڈالا جا رہا تھا. تو اس وقت حضرت بہلول دانا علیہ رحمت و رضوان نے ایک خفیہ ملاقات حضرت موسیٰ کاظم سے کی. تو حضرت موسیٰ کاظم نے ایک پرچے پر جیم لکھ کر دے دیا. جیم. اب جو آپ کے ساتھی تھے حضرت موسیٰ کاظم علیہ رحمت و رضوان کے، جیم کا کیا مطلب ہے؟ جیم سے جلال، جیم سے جلاد. لیکن وہ ساتھی جو تھے حضرت موسیٰ کاظم علیہ رحمت و رضوان کے، ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر جیم کا مطلب سمجھا کہ جلا وطن ہو جاؤ، یعنی کہیں دوسری جگہ چلے جاؤ. کسی نے سمجھا کہ جبل، پہاڑ اختیار کر لو، پہاڑیوں پر جا کر بسیرا بنا لو. حضرت بہلول دانا نے اس کا جیم سے جنون، یعنی کہ دیوانگی اختیار کر لی جائے. تو حضرت بہلول دانا علیہ رحمت و رضوان نے جنون اختیار کر لیا، یعنی کہ دیوانگی کا عالم. ورنہ آپ اندازہ کریں کہ حضرت امام جعفر صادق کی صحبت میں رہنے والے اور ان کے خاص فیض یافتہ اس طریقے سے جنگلوں میں، بیابانوں میں اور گلی سڑکوں پر گھوم رہے ہیں، نہ پیروں میں چپلیں ہیں، یہ دراصل ایک حکمت کے تحت تھا. ورنہ امام جعفر صادق علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں جب امام اعظم نے 2 سال گزارے تھے، تب آپ نے فرمایا تھا لولا السنتان لہلک النعمان. کسی نے پوچھا حضور آپ کی عمر شریف کتنی ہے؟ فرمایا 2 سال ہے. 2 سال کی زندگی ہے آپ کی، 2 سال عمر ہے. تو آپ نے فرمایا میں اپنی زندگی کے انہی 2 سال کو اہم سمجھتا ہوں جو 2 سال میں نے حضرت امام جعفر صادق کی صحبت میں گزارے ہیں. اب حضرت امام اعظم کے عالم کو، علم، تقوی، طہارت، حکمت، دانائی کو ہم اچھے سے جانتے ہیں. 2 سال کی صحبت حضرت امام جعفر صادق کے پاس گزاری تو یہ عالم ہے. اور حضرت بہلول دانا نے تو ایک لمبا وقت حضرت امام جعفر صادق کی صحبت میں گزارا. اسی وجہ سے ظاہری طور پر آپ کا عالم کیا تھا؟ جنون والا تھا. لیکن باطنی طور پر جب آپ گفتگو کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کوئی اپنے وقت کا حکیم ہے جو حکمت و دانائی اور عقل مندی کی باتیں بتا رہا. حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت و رضوان جو سلسلہ عالیہ قادریہ کے ایک عظیم اور جاہ و جلال والے بزرگ ہیں، وہ اپنے مریدوں سے کہتے ہیں جاؤ ذرا حضرت بہلول کو تلاش کرو. مریدوں نے عرض کیا حضور آپ کیا کریں گے، وہ تو ایک دیوانے ہیں، جنون کے عالم میں رہتے ہیں. آپ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، جاؤ تلاش کرو. حضرت بہلول دانا کو تلاش کرتے کرتے مریدین آئے ایک جنگل بیابان میں. تو کیا دیکھا؟ حضرت بہلول دانا علیہ رحمت و رضوان نے ایک پتھر لیا ہوا ہے، اپنے سر کے نیچے رکھے ہیں، تکیہ، پتھر کا تکیہ لگائے ہوئے، اور فرش خاکی پر، زمین پر، یہ بچھونا جو اللہ کا قدرتی بچھونا ہے، اس بچھونے پر یعنی زمین پر پتھر کا تکیہ لگائے ہوئے آرام سے لیٹے ہوئے ہیں. نہ دنیا کا ٹینشن، نہ دنیا کی باتوں کا ٹینشن. مریدوں نے جب تلاش کر لیا تو حضرت جنید بغدادی کو خبر دی. حضرت جنید بغدادی بھی تشریف لائے. قریب آئے تو حضرت بہلول دانا نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں جنید بغدادی ہوں. تو حضرت بہلول دانا علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں اچھا وہی جنید بغدادی جو اپنے آپ کو لوگ انہیں بزرگ کہتے ہیں اور ایک مریدوں کا حلقہ ہے، چاہنے والوں کی ایک لمبی فہرست ہے، بزرگوں کی باتیں بتلاتے ہو. تو حضرت جنید بغدادی نے کہا ہاں کوشش کرتا ہوں لوگوں کو بزرگوں کے راستے پر لاؤں. تو حضرت بہلول دانا علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ آپ کو کھانا کھانے کا طریقہ آتا ہے؟
کیا کھانا کھانے کا طریقہ تھا. حضرت جنید بغدادی جو شیخ المشائخ ہے اس زمانے کے، تو عرض کیا حضرت جنید بغدادی نے، ہاں مجھے کھانا کھانے کا طریقہ تھا. فرمایا کیا ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں، اور جب بیٹھتا ہوں تو بسم اللہ شریف پڑھتا ہوں، اپنے سامنے سے نوالا اٹھاتا ہوں، اور منہ میں لینے کے بعد چھوٹا نوالا لیتا ہوں اور اسے اچھے سے چباتا ہوں. ہر نوالے پر الحمد شریف پڑھتا ہوں، الحمدللہ کہتا ہوں، اور اس طریقے سے اطمینان سے کھانا کھاتا ہوں. اور اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھتا ہوں اور ہاتھ دھوتا ہوں. تو حضرت بہلول دانا علیہ رحمت، اب بتائیے یہ طریقہ یہی ہے نا؟ یہی طریقہ ہے کھانا کھانا. حضرت بہلول دانا فرماتے ہیں افسوس ہے کہ لوگوں کے شیخ ہیں اور کھانا کھانے کا طریقہ معلوم نہیں ہے. حضرت بہلول دانا فرماتے ہیں لوگوں کے شیخ ہیں یہ، اور انہیں کھانا کھانے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، لہذا آپ وہاں سے اٹھے اور آگے پہاڑی پہ جا کر بیٹھ گئے. اب مرید جو تھے وہ غصہ میں ہو گئے، ارے ہمارے شیخ کو کہہ دیا کھانا کھانے کا طریقہ نہیں معلوم ہے. اب مریدوں نے عرض کیا حضور آپ کہاں اس دیوانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ حضرت نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. آگے بڑے، پیچھے پیچھے حضرت جنید بغدادی ہیں. حضرت بہلول دانا آگے جا کر ایک ٹیلے پر پھر بیٹھ گئے. حضرت شیخ جنید بغدادی جب پہنچے تو فرمایا کون؟ کہا جنید بغدادی. کا اچھا وہی جنید بغدادی جسے کھانا کھانے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہے. اللہ اکبر. فرمایا اچھا ٹھیک ہے کھانا کھانے کا طریقہ نہیں معلوم ہے تو گفتگو اور بات چیت کرنے کا طریقہ تو معلوم ہوگا، کیسے بات چیت کی جائے، کیسے گفتگو کی جائے. تو حضرت جنید بغدادی نے اسلامی تعلیم کے مطابق پوری گفتگو بتائی. میں ضرورت کے مطابق بولتا ہوں، زیادہ نہیں بولتا، اکثر خاموشی اختیار کرتا ہوں، حکمت کی باتیں بتاتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتاتا ہوں. یہ ساری گفتگو جب سنی تو حضرت نے فرمایا، حضرت بہلول دانا نے، او ہو تمہیں تو بات کرنے کا بھی طریقہ نہیں معلوم ہے. کہا کھانے کا تو نہیں معلوم ہے، ٹھیک ہے تمہیں گفتگو کرنے کا بھی طریقہ نہیں معلوم ہے. پھر اس ٹیلے سے اٹھے اور آگے بڑھ گئے. حضرت جنید بغدادی پیچھے پیچھے اور مرید جاہ و جلال میں غصے میں بھرے پڑے. یہ دیکھو کہ ہمارے شیخ کو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں معلوم، گفتگو کا طریقہ نہیں معلوم، اور مرید کہتے ہیں حضرت سے حضور آپ کہاں اس دیوانے کے چکر میں پڑے، چھوڑیے حضور یہ ایسے ہی باتیں کرتا ہے. حضرت جنید بغدادی نے کہا خاموش رہو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. حضرت بہلول دانا پھر آگے جا کے جنگل میں گئے اور جا کے ایک جگہ بیٹھ گئے. اب حضرت جنید بغدادی پیچھے پیچھے ہیں. اللہ اکبر. یہ بھی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، ہر آدمی اس کو نہیں کر پائے گا پیچھے 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 چلنا. وہ کیا ہے کہتے نہیں ایک طریقے سے استہزاء کرتے چلے جا رہے، ظاہر میں تو یہی لگ رہا ہے. لیکن حضرت جنید بغدادی پھر آگے بڑھے تیسرے مقام پر. حضرت بہلول دانا بیٹھ گئے. حضرت جنید بغدادی پہنچے. کہا کون؟ کہا میں جنید بغدادی. کہا اچھا وہ جنید بغدادی جسے نہ تو کھانے کا طریقہ معلوم ہے، نہ تو گفتگو اور بات چیت کا طریقہ معلوم ہے. اچھا ٹھیک ہے کھانے پینے کا بات چیت کا طریقہ معلوم نہیں ہے تو سونے کا طریقہ تو معلوم ہوگا، کیسے سویا جاتا ہے. تو حضرت جنید بغدادی نے تعلیمات کے مطابق بتایا حضور میں نماز عشاء سے فارغ ہوتا ہوں، اوراد و وظائف پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد اپنے روم میں سونے والے روم میں جاتا ہوں اور دعائیں پڑھتا ہوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سوتا ہوں. اب حضرت بہلول دانا نے اتنا سنا تو فرمایا او ہو تمہیں تو سونے کا طریقہ بھی نہیں معلوم، نہ تو کھانے کا معلوم، نہ گفتگو کا طریقہ معلوم، اور نہ ہی سونے کا طریقہ معلوم. اب ظاہر سی بات ہے وہ تو مرید ہی ہیں، کوئی عام آدمی بھی سنے گا وہ بھی جلال میں آ جائے گا. یہ سب باتیں جو بتا رہے ہیں طریقے کے مطابق بتائی جا رہی ہیں. آپ نے فرمایا کہ تمہیں تو سونے کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہے اور لوگوں کے شیخ بنے ہوئے ہو. پھر اپنے آپ اٹھے اور آگے بڑھنے لگے
کہ حضرت جنید بغدادی نے دامن پکڑ لیا، عرض کیا حضور میں جانتا ہوں مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن آپ ہی مجھے سکھا دیجئے، آپ ہی مجھے بتا دیجئے۔ اب یہاں پر پوائنٹ دیکھنے کا ہے کہ حضرت بہلول دانا کتنے حکیم، اور دانا کا مطلب ہی ہوتا ہے عقل مند اور ہوشیار۔ نام تو وہاب بن عامر ہے۔ جب اتنا کہا حضور آپ ہی بتا دیجئے، مجھے تو نہیں معلوم ہے، میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، سیکھنے کے لیے آیا ہوں میں۔ حضرت بہلول دانا علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا سنو، جب تم پوچھ رہے ہو تو سن لو، کھانا کھانے کا جو طریقہ تم نے بتایا ہے، آداب بتائے ہیں، یہ تو بات کا مرحلہ ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جو کھانا تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ دیکھو کہ حلال کھانا ہے کہ حرام کھانا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بسم اللہ شریف کا مرحلہ تو بعد میں ہے، نوالا منہ میں لینے کا مرحلہ تو بعد میں ہے، پہلے یہ دیکھو کہ کھانا حلال ہے کہ حرام ہے، اس لیے کہ اگر حرام کھانا تمہارے پیٹ میں چلا گیا تو جس سے تمہارا دل روشن نہیں ہوگا بلکہ تمہارا دل تاریک ہوتا چلا جائے گا اور تم رب کی رحمتوں سے دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ ہے نہیں حکمت والی بات، دانائی والی بات۔ اب مریدوں نے سنا تو وہ بھی ہکا بکا رہ گئے، انہیں احساس ہوا کہ ہاں واقعی کچھ ہے، ہمیں نہیں بولنا چاہیے تھا، ہم نے تو نہ جانے کیسی کیسی باتیں کر ڈالی۔ فرمایا دوسری چیز سنو، گفتگو اور بات چیت، لوگوں کو نصیحت کرنے کی جو تم نے باتیں بتائی ہیں وہ بات کی ہیں، پہلے گفتگو کرنے سے پہلے نیت آپ کی صاف ہونا چاہیے، اس نیت میں دنیا نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور خوشنودی شامل ہونا چاہیے کہ میں لوگوں کو نصیحت اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ پہلے اپنی نیت کو صاف کرو، پھر جا کر لوگوں سے گفتگو اور بات چیت کرو۔ دیکھا آپ بھی شوق میں پڑ گئے نہیں پڑ گئے؟ بہلول دانا، دیکھنے میں مجذوب لیکن گفتگو حکیمانہ۔ تیسری چیز، یہ بعد میں پوائنٹ میں آگے لے کے، تیسری چیز فرمایا کہ سونے سے پہلے جو طریقے تم نے بتائے وہ تو بات کے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد درود اوراد و وظائف پڑھنا اور دعا پڑھنا، اس سے پہلے یہ دیکھو کہ تمہارے دل کی حالت کیا ہے، کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے بغض تو نہیں ہے، تمہارے دل میں کسی کے لیے حسد تو نہیں ہے، تمہارے دل میں کسی کے لیے کینہ تو نہیں ہے۔ سونے سے پہلے، کیونکہ کہتے نہیں ہے نیند جو ہے موت کی بہن ہے، کیا ہے نیند؟ کیا ہے؟ موت کی بہن ہے۔ دنیا سے آدمی جائے دل میں کدورت ہو، دنیا سے جائے آدمی بھائی کے لیے بغض ہو، دنیا سے جائے آدمی اس کے دل میں کینہ بھرا ہوا ہو، تو فرمایا سونے سے پہلے جو ایک نیند ایک موت کی بہن کہی جاتی ہے، جس طریقے سے آدمی مرتا ہے تو حواس ختم، شعور ختم، ایسے ہی ظاہری طور پر نیند کا بھی ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ آدمی کیا ہے، جب سو جاتا ہے تو کھو جاتا ہے نیند میں، تو فرمایا اس لیے سونے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ سونے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لو۔ کسی بھائی کے تعلق سے تمہارے دل میں کینہ نہیں ہونا چاہیے، بغض نہیں ہونا چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے۔ زبان پر دعا لانے سے پہلے اپنے دل کی دعا کو اور دل کو صاف و شفاف بنا لینا چاہیے۔ اب حضرت جنید بغدادی نے جب اتنا سنا، مریدوں نے اتنا سنا، تو وہ بھی ہکا بکا رہ گئے کہ یقیناً بارگاہ خدا میں مین چیز یہی دیکھی جاتی ہے آپ کا دل کیسا ہے، آپ کی نیت کیسی ہے، اور آپ کی نیت رضا الہی کے لیے ہے کہ نہیں ہے، دل میں اللہ کا تقوی اور اس کی خشیت ہے کہ نہیں ہے۔ اب یہ چیزیں ہم اپنی زندگی میں ذرا ڈھال کے دیکھیں، کبھی ہم نے اس چیز پر غور کیا کہ ہم جو کھانا کھا رہے ہیں وہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے؟ ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے، ہماری نیت کی کیفیت کیا ہے؟ یہ چیزیں کیا حضرت جنید بغدادی کے لیے ضروری تھیں؟ نیت کی صافی تو ضروری ہے، دل کی صافی تو ضروری ہے۔
आमाले स्वालिहा के लिए, अल्लाह ताला की बारगाह में कुर्ब हासिल करने के लिए दिल साफ ना हो, नियत आदमी की साफ ना हो, और इसी तरीके से जब वो खाना खाए लुकमा ले और वो लुकमा हलाल का ना हो तो उसे कभी भी कुर्ब इलाही हासिल नहीं हो सकता। अल्लाह की बारगाह में कोई मकाम हासिल नहीं हो सकता। हमारे दिलों में कीने, बुग़्ज़ और इनाद भरे हुए हैं, नियतें हमारी फुतूर में पड़ी हुई हैं। एक बात याद रखो, आमाल का दारो मदार नियत पर रखा गया है। नियत अच्छी है तो आदमी अमल को, काम को ना भी करे फिर भी अल्लाह की बारगाह से सवाब अता कर दिया जाता है। इसलिए हर मैदान में अपनी नियत को साफ करो। अपने भाई के लिए कोई बात सोचो तो नियत साफ करो। आज क्या होता है, आदमी किसी के साथ कोई काम भी करता है तो अपना मफाद उसका सेट में अंदर रहता ही, इल्ला माशाअल्लाह उमूमी तौर पर ऐसा। जबकि नियत साफ होगी तो आपका अमल ना भी हो, अल्लाह ताला उसका सवाब आपको अता फरमाएगा। कौम बनी इसराइल में एक शख्स था, एक रास्ते से गुजरा पहाड़ी इलाके से, उसने देखा कि रेत, हवाएं चलती हैं तो रेत के तूदे बन जाते हैं, पूरे पहाड़ रेत एक जगह जमा हो जाती है। उसने जब रेत के उस पहाड़ और तूदे को देखा तो कहने लगा, काश ये आटा होता। क्या होता? काश ये आटा होता तो मैं गरीबों में तकसीम कर देता। देखिए दिल में सिर्फ नियत उसकी कितनी साफ हुई। अब ये रेत का तूदा है, रेत का पहाड़ है, रेत का ढेर है, आटा तो नहीं है, उसने बांटा भी नहीं है, लेकिन दिल में क्या इरादा किया, काश ये ढेर, रेत का ढेर क्या होता, आटा होता तो मैं गरीबों में तकसीम कर देता, फकीरों और मिस्कीनों में बांट देता। अब ये इरादा करके वो वहां से आगे बढ़ गया। उस जमाने के नबी जो थे उन्हें वही नाजिल हुई, जाओ मेरे फला फला बंदे को पैगाम दे दो। उसने दिल में इरादा किया था, काश ये रेत का ढेर आटा होता तो मैं सदका कर देता, बांट देता। जाओ उसकी ये साफ नियत हमें बड़ी पसंद आई, उससे कह दो उस रेत के ढेर के बराबर सदका करने का सवाब हमने उसे अता फरमा दिया है। नियतें साफ करें, दिलों को पाक बनाएं, अल्लाह ताला ना जाने कहां कहां से सवाब के रास्ते तुम्हारे लिए खोल देगा। अल्लाह ताला इन कलिमात को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन वल मुमिनात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।